بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ہمیشہ اور مسلسل اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی مصیبت اور آزمائش پہنچائی جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مرتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا آخری ٹھکانہ پیش کیا جاتا اور دکھایا جاتا رہتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو اہل جنت کے ٹھکانوں میں سے دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنم والوں میں سے ہو تو اہل جہنم کے ٹھکانوں میں سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا رہتا ہے، اور اسے اس کا مقام دکھا کر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا آخری مقام اور ٹھکانہ ہے، اسے دیکھ کر تسلی اور خوشی یا حسرت و خوف محسوس کرتے رہو، یہاں تک کہ آخر کار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اس کی طرف بھیج دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں میں سے ایک شخص جس نے کبھی بھی کوئی نیکی نہ کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب وہ مر جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، پھر اس کے نصف حصے کے آدھی راکھ کو خشکی میں اور دوسرے نصف حصے کو سمندر میں اڑا دینا، پس اللہ کی قسم اگر اللہ نے اس کو جمع کرنے پر قدرت پا لی تو اسے ضرور ایسا سخت عذاب دے گا جو وہ جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیتا۔ پھر جب وہ آدمی مر گیا تو گھر والوں نے وہی کچھ کیا جس کا اس نے انہیں حکم دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا تو اس نے وہ سب کچھ جمع کر دیا جو اس میں تھا، اور اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی وہ سب اکٹھا کر دیا جو اس میں تھا۔ پھر اللہ نے اس آدمی کو زندہ کر کے اس سے پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، تیرے ڈر ہی کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا کہ کہیں تیرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور تو بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنازے لے کر چلنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ یا تو وہ میت خیر اور بھلائی کا منبع اور خیر ہی کی مستحق ہے جس کی طرف تم اسے جلد پہنچا دو گے، یا پھر وہ شر کا مجسمہ اور برائی سے بھرپور بوجھ ہے جسے تم اپنی گردنوں سے جلد اتار دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے پورے جسم کو زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے اس کو دوبارہ جوڑا جائے گا۔